وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، وادی القرا میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، پہاڑوں میں مکان بنائے، محل بنائے. ذرا سوچو انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کہ جو میخا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک فرمایا. فرعون جس پر غضبناک ہوتا تھا، اس کو وہ کھجور کے تنے پر، خشک تنے پر اس طرح لٹکا دیتا کہ اس کے جسم میں بڑے بڑے کیل گاڑ دیتا، اس کا سیدھا ہاتھ بازو سے کاٹ دیتا، الٹا پاؤں ران سے کاٹ دیتا، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دیتا. تو ایسا ظلم کرنے والا فرعون بھی اللہ کے غضب سے نہ بچ سکا. اب قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، ان سب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت اور گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے. بہت انہوں نے گناہ کیے، بہت سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا. انہوں نے دنیا میں کفر کیا، قتل و غارت گری کی، ظلم کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا قوت سے مارا. سوت کوڑے کو کہتے ہیں، سوت عذاب، عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن انسان تو جب اسے اس کا رب آزمائے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کو جاہ اور نعمت دے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اگر آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا، ذلیل کر دیا. انسان کا یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب رزق تنگ ہو جائے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، یوں نہیں، ہرگز نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. جسے دولت مل گئی اسے اللہ نے عزت دی، اور جو غریب ہے اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. یہ بات نہیں ہے. عزت اور ذلت کا دار و مدار دولت پر اور غربت پر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کبھی ایک ایسا شخص جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کو دولت دیتا ہے. اور کبھی ایسا بندہ جو مخلص ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ اسے غربت میں مبتلا کرتا ہے. عزت و ذلت کا دار و مدار فرما برداری اور گناہ ہے. جو اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کا پیارا ہے، وہ معزز ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، وہ ذلیل و رسوا ہے. کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اگر دولت اور حکومت عزت کا معیار ہوتی تو فرعون کو مصر کی حکومت ملی. 300 برس سے زائد اس نے حکومت کی. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کافر تھا. 800 برس اس کی عمر ہوئی. 400 برس سے زائد پوری دنیا پر اس نے حکومت کی. قارون کے پاس کتنی دولت تھی. تو عزت کا دار و مدار دولت پر یا حکومت پہ نہیں ہے. یہ حکومت، دولت، غربت، یہ امتحانات ہیں. کلا، یوں نہیں، ہرگز نہیں.
بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور باوجود دولت مند ہونے کے ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے، اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ حقدار ہیں، جن کے وہ وارث ہیں۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیہ بن خلف کافر کے پاس قدامہ بن مزعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا۔